خوشی نہیں کی، ہم بھی مانتے نہیں کی. تو جب انہوں نے نہیں کی تو ہم ان جیسے نہیں ہیں تو ہم تو کریں گے، کیونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں. وہ نہیں ماننے والے تھے، ہم ماننے والے ہیں. وہ کافر تھے، ہم مسلمان ہیں. تو کیا ہم وہ کریں گے جو کافروں نے کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں اگر مسلمان کا انداز دیکھنا ہے تو جب حضور مکے میں آئے تھے تو کوئی نہیں تھا تو خوشی نہیں کی، لیکن جب حضور ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں مسلمان تھے نا. تو پھر ذرا حدیثیں پڑھ کے بتاؤ انہوں نے خوشی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تفرق الخرمان والصبیان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول. عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے. خبر آئی تھی کہ حضور آ رہے ہیں. صبح ہوتی تو وداع کی پہاڑیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے، سواریاں لے جاتے کہ حضور آئیں گے. شام ہوتی تو پلٹ کے آ جاتے. پھر وہ دن بھی آیا کہ جب حضور آئے تو انہوں نے پھر نغمے پڑے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پھر وہ سارے آ گئے تھے، مسلطوں کا اظہار کیا، حضور کو ساتھ لیا. وافی جلندری نے کہا تھا کہ وہ ننھی بچیاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے. ذرا سارے مل کے بول دیں خوش. ذرا غور کریں، بچیوں نے کہا تھا ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. سمجھیے ذرا بات کو، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. سارے بولے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو پتہ چلا جو عالی گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں خوشیاں تو وہی مناتے ہیں. کیا بات ہے، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. واہ جی واہ، واہ واہ واہ. یہ عام شخص کا مقدر نہیں ہوتا. خوشی اللہ اس کو نصیب کرتا ہے جو عالی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو. تو انہوں نے نغمے پڑھے، انہوں نے حضور کا استقبال کیا. وہاں تو نظارہ ذرا دیکھیں نا، حضور کی اونٹنی کے لیے لوگ چارہ لے کے کھڑے تھے کہ جانور ہے دکھائیں گے تو شاید چارے کے لیے آ کے بیٹھ جائے. تو میرے نبی نے اونٹنی کی نکیل اوپر ڈال کے کہا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، راہیں چھوڑ دو، جدھر اللہ چاہے گا یہ بیٹھ جائے گی. وہ تو سارا محلہ سجا ہوا تھا. حضور کہیں سے گزرتے وہ آواز دیتے حضور یہ آپ کے ننیال کا محلہ ہے، یہاں آ جائے، ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے. کوئی آئے گا مقابلے میں تو ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے. وہاں تو گھر گھر سجا ہوا تھا، ایک ایک شخص انتظار میں تھا کاش حضور میرے گھر آ جائے. لیکن مقدر جاگا تھا. کس کا جاگا تھا؟ ابو ایوب انصاری کا، جو دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا. میں ماڑا ہوں، کمزور ہوں، کب آئیں گے؟ تو میرے نبی وہ ہیں جو کمزوروں کے ساتھ محبت کرنے والے. تو اظہار مسرت کی تلقین کی گئی کہ آپ حضور کی آمد کے اوپر خوشی کریں، مسرت کریں. میں کہتا ہوں ہم جب عالم انسانیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور کی آمد کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے. جب حضور نہیں تھے آئے تو ماؤں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بیٹا ماں کو پکڑ کے منڈی میں فروخت کرتا تھا اور ریٹ لے کے گھر میں آ کے بتاتا کہ آج منڈی کا ریٹ اچھا تھا، ماں کو بیچ کے آیا ہوں. ماں رسوا ہو رہی تھی. میرے حضور دنیا میں آئے تو آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولاد سے کہا نادان ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے. حضور کے میلاد کا یہ پیغام سمجھے گا کہ ماں اور باپ کی قدر کرے. قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے ساتھ متصل ماں اور باپ کا درجہ بیان کیا گیا، حسن سلوک کی تلقین کی گئی. میرے حضور سے پوچھا گیا، معاشہ صدیقہ فرماتی ہے سوال ہوا والدین کیا ہے؟ تو میرے حضور فرمایا والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. ان دو رشتوں کو راضی رکھیں، ماں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں.
یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دوبارہ یہ چھت کبھی نہیں میسر آتی. ان کی قدر کی تلقین کی. میرے حضور ذکر کرتے تھے، ماں اور باپ کو یاد کرتے، بیٹیوں کو عرب کے لوگ دفن کرتے تھے. میرے نبی نے آ کے بیٹیوں کی عزت اور آبرو معاشرے کے سامنے رکھی اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں نفرت کے لائق نہیں ہیں، بیٹیاں تو محبت کے لائق ہیں. سبحان اللہ سبحان لیکن اب باپ گڑھا کھودتا اور بیٹی کو کھڑا کر کے دھکا دیتا اور بیٹی چیختی چلاتی اور باپ اوپر مٹی انڈیل دیتا اور اس بیٹی کی چیخیں اس مٹی کے نیچے دفن ہو جاتی. لیکن میرے حضور نے آ کے زمانے سے کہا تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، میں محمد کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. بیٹیوں کے لیے کلمہ محبت کہا. کہاں عربوں میں بیٹی کا وجود منحوس اور کہاں میرے نبی نے بیٹی کو عزت دی. حدیث میں آتا ہے امرائے مردودہ، لوٹائی گئی عورت، شادی ہوئی، شوہر کے ساتھ نہیں بن سکی، شوہر نے طلاق دے دی، واپس آ گئی تو دوبارہ کسی نے رشتہ قبول ہی نہیں کیا. ساری زندگی باپ کے دروازے پہ گزر گئی. فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس باپ کو جہنم کا حکم دے گا تو بیٹی اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ شکل دی، شوہر نے طلاق دے دی، کسی نے دوبارہ قبول نہیں کیا، یہی بوڑھا بابا تھا جو بوریاں اٹھا اٹھا کے مجھے پالتا رہا، تو اسے جہنم میں بھیج رہا ہے. میرے حضور فرماتے اللہ بیٹی کی بات سن کے جہنمی باپ کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باپ کے لیے باعث آر اور کہاں بیٹیاں جنت کی ضمانت. یہ معاشرے کو حضور نے بدلا تھا. بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا رویہ کتنا سخت تھا کہ باپ دفن کرنے نکلتا تو بھائی بھی ساتھ ہوتا اور مدد کرتا دفن کرنے میں، مٹیوں ڈیلنے میں. لیکن میرے نبی نے زمانے کو بتایا کہ بہنوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھا جاتا ہے. جب غزوہ حنین ہوا تو وہاں سے جو لوگ قیدی بن کے آئے حنین سے، ان میں خواتین بھی تھیں کچھ، اور ان خواتین میں ایک خاتون حضور کی بہن حضرت شیمہ تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. اور جب اس کو بھی لایا گیا تو اس کی رسیاں بڑی سختی سے باندھی گئی تھی. تو اس نے ایک صحابی کو بلا کے کہا میری رسیاں ڈھیلی کر دو. اس نے کہا کون ہو؟ کہا میں تمہارے رسول کی بہن لگتی ہوں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ کو لے جاتے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھو اور خود بات کرو، حضور کہیں گے تو کھول دیں گے. جب میرے نبی کے سامنے جا کے بیٹھی اور کہا پہچانتے ہو؟ حضور فرمایا نہیں. پہچان کرواؤ. کہنے لگی آپ کی بہن لگتی ہوں. حضور فرمایا کون سی؟ کہا وہ جب آپ حلیمہ کے گھر ہوتے تھے قبیلہ بنو سعد میں، تو کتنا سہانا لمحہ تھا کہ میں آپ کو غسل کرواتی، کپڑے تبدیل کرتی، بالوں میں کنگا کرتی، تیل لگاتی، آنکھوں میں سرما لگاتی، آپ کو تیار تو نہیں کرتی تھی، آپ سے لاڈ پیار اور اتنی محبت کی داستانیں کہ جب حضور علیہ السلام ان کے گھر گئے تو شیمہ کا دل حضور کے بغیر لگتا ہی نہیں تھا. بکریاں چرانے جاتی تو ایک دن اپنی ماں کو کہنے لگی اماں اکیلا میرا دل نہیں کرتا جانے کا، اکیلی روز جاتی ہوں بکریاں چرانے. تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ باپ تیرا بیمار ہے، میں گھر کے کام کرتی ہوں، تو میں کس کو بھیجوں تیرے ساتھ؟ تو غالباً ابن حشام نے لکھا ہے کہ آنکھ کا اشارہ کر کے حضور کی طرف کہتی ہے ماں اماں اگر کوئی اور نہیں جاتا تو ویر محمد کو ہی بھیج دو. وہ کہتے ہیں ان کا جی یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ساتھ رہے میں جہاں بھی جاؤں. محبت کا عالم یہ تھا. تو کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ. حضور کو لے کے گئی اور جا کے جب ساتھ لے کے گئی تو کہتی ہیں واپس آئی تو پوچھا دن کیسا گزرا؟ کہا پوچھو نہ. پہلے جب بکریاں لے کے جاتی تھی تو ایک بکری ادھر بھاگتی، اس کو لے کے آتی، دوسری ادھر بھاگتی، اس کو لے کے آتی، تیسری ادھر بھاگتی، سارا دن گزر جاتا بکریوں کو اکٹھا کرنے میں. لیکن آج لے کے گئی ہوں تو ساری بکریاں سامنے بیٹھ کے میرے ویر محمد کو دیکھتی رہی. آج رچ کے آئی ہے، دودھ بھی بڑا ہے، کہیں دوڑی نہیں ہے، ساری سامنے بیٹھی رہی.
اچھا وہ کہتے ہیں کہ بیٹھی تھی گود میں لے کے، پاس بٹھایا پیار کر رہی تھی، بچپن تھا، تو ایک راہب قریب سے گزرا تو دیکھ کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، تو شیما کہتی ہے میں ڈر گئی، اللہ خیر کرے، بڑے غور سے میرے ویر کو دیکھ رہا، تو قریب آ کے کہنے لگا پتر ڈر نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنا بھائی ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے، اس کو میں اٹھا لوں۔ کہتے ہیں پہلے تو میں جھجک گئی لیکن پھر میں نے کہا چلو اٹھا لو، تو اس نے میرے ویر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، دیکھا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور پھر مجھے واپس کر کے کہتا لے لے، بس میں نے اس کے وجود سے برکتیں لینی تھی۔ اب بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور یتیم آئے تھے، جو دائیاں آئیں وہ چھوڑ کے چلی گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ بچپن سے اتنی برکتیں عطا کرے اور اس کے قصے پرانی اور سابقہ کتابوں میں گزر جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اس رسول کو اتنا بے بس کر دے کہ دائیاں آ کے دیکھ کے چھوڑ جائے کہ یہ یتیم ہے، اور یہ بھی غلط بات ہے کہ وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گئی۔ دیکھیں اٹھا کے کیوں لے جاتی تھی کہ کچھ ملے گا، یار باپ نہیں تھا لیکن دادا تو مکے کا سردار تھا۔ حضور دنیا میں آتے ہیں جو آج تک اس فکر میں پڑے ہیں کہ آپ اتنا خرچ کرتے ہو، اتنے لنگر بناتے ہو، حضور آئے کچھ نہیں ہوا۔ اور بھائی نبی کے دادا نے حضور کی ولادت پہ 100 اونٹ ذبح کیے تھے، سارے مکے کو کھانا کھلایا گیا، لوگ رج رج کے جا رہے تھے۔ بتاؤ جس کا دادا اتنا امیر ہو، کیا اس کے پوتے کو کوئی اس لیے چھوڑ کے جائے کہ اس کا باپ نہیں ہے؟ باپ نہیں ہے تو دادا تو ہے نا، جو 100 اونٹ ذبح کر کے کھلا رہا ہے کہ اللہ نے میرے مرحوم بیٹے کو بیٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غلط سوچ ہے۔ تو محبت کرتی، پیار کرتی، کہا آپ سے میں محبت کرتی تھی، میرے حضور فرمایا کوئی نشانی؟ کہنے لگی یہ میرے کندھے پہ زخم کا نشان دیکھیں، جب میں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا تھا آپ چھوٹے تھے، تو آپ نے اپنے دان سے مجھے جہاں زخم لگایا تھا وہ آج بھی لگا ہوا ہے۔ بس بات سننے کی دیر تھی کہ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کندھوں سے چادر اتاری، زمین پہ بچھائی اور بچھا کے کہا میری بہن میری چادر پہ بیٹھ جا۔ یہ زمانے کو بتایا کہ بہنوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ حضور بٹھا کے فرمایا بتا رہنا چاہے گی جانا چاہے گی؟ کہنے لگی رہنا ہے یا جانا ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں، کلمہ پڑھا کے مسلمان پہلے بناؤ نا۔ کلمہ پڑھا، فرمایا اب بتا کیا کرے گی؟ کہا مجھے واپس بھیج دو۔ حضور نے گھوڑے دیے، جوڑے دیے اور اپنی بہن کو رخصت کیا۔ آج ہم دیکھیں محبت حضور کے ساتھ ہے، تو حضور کی محبت کوئی عمل بھی مانگتی ہے، اور اس محبت کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور وضو کر رہے ہیں اور جو حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ملتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں۔ جس کو نہیں مل رہا وہ دوسروں کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے چہروں پہ مل رہا ہے۔ اچھا جب یہ عمل حضور نے دیکھا، عمل دیکھا تو میرے نبی پوچھا صحابہ یہ کیا کر رہے ہو کہ میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے؟ تو صحابہ نے جواباً عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ تو میرے نبی فرمایا اچھا سنو، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ 3 کام ضرور کرے گا، جو محبت کرے گا وہ 3 کام کرے گا۔ آج میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کیا ہم محبت میں سچے؟ دیکھیں حضور کی محبت اگر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی سرمایہ دنیا میں نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضور فرمایا وہ 3 کام کرے گا، کون کون سے؟ فرمایا پہلا کام یہ کرے گا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں تو مال بکتا ہی نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولوں تو بچتا ہی کچھ نہیں، جس کی یہ سوچ ہو کہ جھوٹ نہ بولوں تو میرے بچے کھائیں گے کیا، اس کو محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں جو محبت کرے گا مجھ سے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے،
ایک دن آتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے اس بندے کا نام صدیقین کی صفوں میں ڈال دو، اس کو پکا ہی شامل کر دو سچوں میں۔ اور ایک بندے کی عادت ہے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گھر کے فیملی ممبران سے بھی بات کریں تو گھر والے کہتے ہیں یار یقین نہیں آتا اس کی بات۔ کتنا بدقسمت ہے وہ بندہ کہ جس کے بیوی بچے بھی اس پہ یقین نہیں کر رہے کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے ایک دن آتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا نام پکا ہی جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دو، یہ پکا جھوٹا ہے۔ اب ذرا سوچیں جو سچ بولنے والا ہے جب قیامت کے دن اٹھے گا تو ابو بکر صدیق کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، اور جو جھوٹا بندہ ہوگا وہ جھوٹوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کتنی شرمساری کی بات ہوگی یار، ہم جھوٹ بول کے تھوڑا سا نفع کما لیں گے، جھوٹ بولیں گے تو غلط چیز بیچ دیں گے، تو جو کما لیں گے وہ کتنی دیر کھائیں گے؟ کیا ختم نہیں ہوگا؟ کیا موت کا جھٹکا نہیں لگے گا؟ کیا قبر کے دھیری کوٹری نہیں آئے گی؟ تو کیا کریں گے؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ سچ بولے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ امانت دار ہوگا۔ خائن مجھ سے محبت والا نہیں ہو سکتا، جو بندہ خیانت کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرمایا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کے پڑوسیوں سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ہم ذرا ان تین چیزوں میں اپنے آپ کو پرکھیں، ذرا میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں ہمارا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ساتھ بیٹھا شخص دیکھیں، پڑوسی کئی قسم کے، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے وہ عارضی طور پہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے گھر ہے، دائیں بائیں گھر ہیں، پڑوسیوں کی تعداد ہے، پڑوسی آپ کے، کیا آپ نے ان کا خیال رکھا ہے؟ آپ کے گھر کے دائیں بائیں رہنے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پڑوسیوں کے اتنے حق اتارے گئے کہ مجھے یہ خدشہ لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ ہمارا رویہ صرف اپنے سٹیٹس کے بندے کے ساتھ ہے جو ہمارے معیار کا ہے۔ ہم تو جا کے بھری بزم میں بیٹھنا بھی چاہیں تو داخل ہو کے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے کپڑوں کی طرح کپڑے کس نے پہن رکھے۔ ہم تو اپنے سے کمزور بندے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو کیا سمجھا ہے ہم نے اس پیغام کو؟ جب تک رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا وہ راضی نہیں ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ میں خاتون کا ذکر ہوا،